آئیے آج قرآن کی ایک ایسی کہانی میں چلتے ہیں جو ایمان، بھروسے اور خدائی مدد کی طاقت کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ ایک ایسی داستان ہے جو صدیوں سے دلوں کو متاثر کرتی آ رہی ہے۔ تو ایک سوال، کیا ایمان میں اتنی طاقت ہو سکتی ہے کہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کر دے؟ کیا یقین فطرت کے اصولوں پر بھی غالب آ سکتا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو اس پوری داستان کی بنیاد ہے۔ تو یہ سب شروع کیسے ہوا؟ ایک بہت بڑے ٹکراؤ سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کی بت پرستی کو چیلنج کیا، اور بس یہیں سے واقعات کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا جسے کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم نے ان بتوں کو توڑا جن کی ان کی قوم پوجا کرتی تھی، تو یہ صرف لکڑی اور پتھر کو توڑنا نہیں تھا، نہیں، یہ تو ان کے پورے عقیدے کے نظام پر ایک براہ راست چوٹ تھی، اور ظاہر ہے اس عمل نے پوری قوم کو غصے سے بھڑکا دیا۔ اور اس عمل کی سزا وہ کوئی چھوٹی موٹی سزا نہیں ہونی تھی۔ بادشاہ نمرود نے حکم دیا کہ ایسی سزا دی جائے جو ایک مثال بن جائے، ایک ایسی سزا جس کا مقصد صرف خوف اور دہشت پھیلانا تھا۔ تو دیکھیں صورتحال کیسے قدم بقدم بگڑتی گئی۔ پہلے تو قوم کا غصہ، پھر آیا بادشاہ نمرود کا حکم کہ ایک بہت بڑی آگ جلائی جائے، اتنی بڑی، اتنی شدید آگ کہ کوئی اس کے پاس بھی نہیں جا سکتا تھا۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ اس کے لیے ایک منجنیق یعنی ایک بہت بڑی غلیل تیار کی گئی تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دور سے ہی آگ میں پھینکا جا سکے۔ ماحول میں تناؤ انتہا پر تھا۔ اب ذرا اس لمحے کا تصور کریں، آگ سامنے ہے، منجنیق تیار ہے۔ یہ صرف جسمانی آزمائش نہیں تھی، یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان اور اللہ پر ان کے بھروسے کا سب سے بڑا، سب سے کڑا امتحان تھا۔ اور عین اسی وقت جب لگ رہا تھا کہ اب سب ختم، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور مدد کی پیشکش کی۔ سوچئے، اللہ کے سب سے بڑے فرشتے کی طرف سے مدد کی پیشکش، یہ کسی کے بھی قدم ڈگمگا دینے کے لیے کافی تھا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب، وہ جواب تو تاریخ میں سنہری حرفوں سے لکھا گیا۔ انہوں نے فرشتے کی مدد لینے سے انکار کر دیا اور کہا، اگر یہ میرے رب کی طرف سے ہے تو وہی میرے لیے کافی ہے۔ یہ ہے توکل کی انتہا، یہ وہ کامل یقین ہے کہ اللہ کا منصوبہ ہی سب سے بہتر ہے۔ اور جب بندہ اپنا سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیتا ہے تو پھر اللہ کی قدرت حرکت میں آتی ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک معجزہ ہونے والا تھا، ایک ایسا معجزہ جو سب کچھ بدل کر رکھ دے گا۔ تو جیسے ہی حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا، اللہ کا حکم براہ راست آگ کو ملا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ یہ کوئی درخواست نہیں تھی، یہ ایک حکم تھا جس نے آگ کی پوری فطرت ہی پلٹ دی۔ تو ہوا کیا؟ جس آگ کا مقصد جلانا تھا وہ ٹھنڈی ہو گئی، جو سزا کے لیے تھی وہ سلامتی بن گئی، اور جو تباہی کا سامان تھی وہ ایک عظیم معجزہ بن گئی۔ یہ ایک ایسی تبدیلی تھی جسے دیکھ کر عقل دنگ رہ جائے۔ اور نتیجہ سب کے سامنے تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے ایسے باہر آئے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، بالکل محفوظ، نہ کپڑوں پر کوئی آنچ، نہ جسم پر کوئی خراش۔ اور وہ دشمن جو اپنی طاقت پر غرور کر رہے تھے، وہ شرمندہ اور شکست خوردہ کھڑے رہ گئے۔ لیکن یہ کہانی صرف ایک واقعہ نہیں جو ماضی میں ہو کر ختم ہو گیا، نہیں، اس میں ہمارے لیے آج کے دور کے لیے بڑے گہرے سبق ہیں۔ تو ہم اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ سچا ایمان کسی بھی کیسی بھی مشکل پر غالب آ سکتا ہے۔ دوسری، اللہ پر مکمل بھروسہ یعنی توکل ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کا منصوبہ ہمیشہ ہی بہترین ہوتا ہے۔ تو آخر میں ایک سوال رہ جاتا ہے۔ اس کہانی کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ باطل چاہے کتنا ہی بڑا، کتنا ہی طاقتور کیوں نہ نظر آئے، حق کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں، وہ مٹ جاتا ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج کے دور میں ہماری زندگیوں میں اس اصول کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔